جب کوئی صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے گی تو اس کے لیے چھ چیزیں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو پہلے ان 6 چیزوں کو بتاتے، اگر ان 6 چیزوں میں تیار ہو جاتی تو شادی کرتے، ورنہ نہیں۔ یہ 6 چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں جو ہیں نا، ہم اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں، اگر یہ ان 6 چیزوں میں سے اپنی بیوی کو ایک بھی چیز بتائے تو ہماری بیوی آج ہی بھاگ جاتی چھوڑ کر، آج ہی بھاگ جاتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھیں۔ آپ سب سے پہلی یعنی نبی سے شادی کرنا ہے تو یہ 6 چیزیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی، شادی کر لیے نبی کی بیوی کو کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے وفات کے بعد۔ نبی کی وفات ہو گئی، نبی کی جو بیوی ہے، نبی کی وفات کے بعد کسی دوسرے سے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر شادی کر بھی لی، معاذ اللہ ایسا ہوا تو نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ الفاظ، ورنہ میں اتنی طاقت نہیں، میں الفاظ بول سکتا ہوں۔ اگر نبی کی بیوی نے کسی سے شادی کر بھی لی نبی کے بعد، وہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر اب ہماری شادی ہو اور اپنی بیوی کو میں یہ بول دوں کہ میں اگر وفات ہوگا تو کسی دوسرے شادی نہیں کرنا، تو وہ تسلیم کرے گی؟ بھائی ہو سکتا ہے تیرا کل آج ہمارا شادی ہوئی ہے، 1 سال کے بعد تیرا انتقال ہو جائے۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 21 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو میں تو 21 سال سے، اگر میری عمر 80 سال کی ہے تو میں کس طرح اپنی زندگی کے 50 سال پورے کروں گی؟ یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو سب سے پہلے جس عورت کو نبی سے شادی کرنا ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وہ نبی کے وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ تو جو حضور کی 11 بیویاں تھیں، انہوں نے حضور کی وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کی، کسی نے بھی شادی نہیں کی۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ صرف 9 سال رہی ہیں، صرف 9 سال، اور اس کے بعد حضور کے وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی، شادی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سے شادی کرنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی نہیں کریں گے، پہلی۔ دوسری، نکاح کرنے کے بعد اب اس کی عمر چاہے کتنی بھی ہے لیکن یہ پوری امت کی ماں ہے۔ اپنی بیوی کو بول سکتے ہیں تو پوری امت کی ماں ہے؟ بول سکتے کیا؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ تو دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پوری امت کی ماں ہے جو حضور سے شادی کرے گی۔ تیسری بات کیا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد اسی گھر میں رہے گی، حضور کی وفات کے بعد اسی گھر میں رہے گی۔ اس گھر کے علاوہ ایسا نہیں حضور کی وفات ہو گئی اب یہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں نہیں، حضور کی وفات کے بعد اپنی وفات تک اسی گھر میں رہے گی جس گھر میں حضور چھوڑ کر گئے ہیں، اسی گھر میں رہے گی، دوسرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ چوتھی بات کیا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد چاہے حضور کے بعد نبیوں کے پاس کتنا بھی مال ہے، ان کے وفات کے بعد بیوی کو مال نہیں ملے گا، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی جو وراثت ہے نا، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت علم ہے، دین ہے۔ نبی کی وراثت مال، نبی جو ہے جو چیز نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پورا صدقہ ہے، صدقہ کرنا پڑے گا۔ کوئی نبی ایسا نہیں اپنے بعد جو چیزیں چھوڑ کے گئے اور اپنے اولاد کو بول دیے بھائی 1 تیرا ہے، اتنا تیرا ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ، نہیں، یہ نبی نہیں ہے جو ایسا بولے۔ تو نبی جس چیز کو چھوڑ کر جائے وہ سارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی سے شادی کرنے کے لیے چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سارا مال صدقہ ہے، ان کی وفات کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جو ایک گھر ہے اس میں رہنا، اور جو بیت المال سے تمہارے لیے جو تنخواہ طے کی جائے گی اسی تنخواہ پر گزارا کرنا۔ 4 بات۔ 5ویں بات کیا ہے، اگر کوئی گناہ کیا، اگر کوئی بیوی نے گناہ کیا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، یعنی آپ نے گناہ کیا تو آپ کو 1 گناہ، تو نبی کی بیوی اگر گناہ کرے گی تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل گناہ۔ اور 6ٹھی بات کیا ہے، کوئی ثواب کے کام کیا تو ڈبل ثواب ہے، یہ بھی ہے، جب گناہ ڈبل ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 باتیں ہیں، یہ 6 باتیں حضور نے اپنی بیویوں کو بتائی۔ یہ 6 باتیں کرنے کے بعد بھی تمام جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، شادی کی۔ یہ 6 باتیں ہونے کے باوجود بھی شادی کی۔ اور